الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے تقریباً 9 دن گزر گئے، لیکن ہم نے روزے کو روزہ سمجھ کر بھی رکھا یا نہیں؟ اگر انسان روزے کو اچھی طرح روزہ سمجھ کر رکھے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، متقی بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا، اور اللہ کو اللہ والوں پر پیار آتا ہے۔ جو اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، مجاہدہ اختیار کرتا ہے، ریاضات کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو بہت نوازتے ہیں۔ اللہ پاک خوب جانتے ہیں کہ میرے بندے کو کس بات کی چاہت ہے، کس بات کا تقاضا ہے، مگر وہ ہمارے لیے اپنے جذبات کو قربان کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں، اپنا قرب دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بندے نے اللہ ہی کے لیے روزہ رکھا تو اللہ ہی کے لیے حلال چیز کو بھی ترک کر دیا۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ گویا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور متقی بننے کے لیے، بھوک کو، پیاس کو، نفسانی خواہشات کو، حلال مشروبات کو، حلال معقولات کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا نیک بننا چاہتا ہے۔ تو جو حدیث پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، تراویح کا اہتمام کر رہا ہے، عبادت کے لیے وہ کھڑا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہے، اور رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ، اپنی رضا عطا فرمانے والا مہینہ ہے جو کہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس توقع پر، اس امید پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد سراسر سراپا بس متقی بننا ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ سہولت اور آسانی پیدا دینے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ ایک روزے دار کو ایک کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کرانے پر اللہ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ ایک گھونٹ لسی پلا دینے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر کیا اجر عطا فرمائیں گے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں بدل دیں گے۔ پیٹ پر کھلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر کسی روزے دار کو ہم نے ایک کھجور کے ذریعے سے اس کا روزہ افطار کرایا یا اس کو ایک گھونٹ لسی پلایا تو بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس مہینے کا اول حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی، جہنم سے خلاصی ہے۔ تو پہلا عشرہ تو تقریباً اب گزر ہی گیا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں اپنے غلام کے کام کو ہلکا کر دے، خادم کے بوجھ کو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی ہمیں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں کیا ہیں جو بار بار عرض کی گئی ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری جو 2 چیزیں ہیں وہ جنت کی طلب ہے اور دوسری آگ سے پناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اسے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، شہر قد اظلکم شہر عظیم، یہ مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ شہر مبارکن کے تحت یعنی مبارک مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور یہ مبارک مہینہ تو ہے مگر کس کے لیے؟ تو ایک جملہ بڑھا کر انہوں نے بات واضح کی اور یہ فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ اس شخص کے لیے ہے جو اس کی قدر پہچانے، جو اس کی قدر کرے، اور یہ بات ہر جگہ ہے۔ دیکھیے قرآن شریف سراپا برکت ہے، مگر اس کے لیے جو قرآن پاک کی قدر کرے، ہے نا؟ قدر سے مراد کیا؟ اس کی عظمت کو پہچانے، اس کی تلاوت کرے، اس کے معنی میں غور و فکر کرے،
ماں باپ انسان کے لیے قابل مبارکباد ہیں، مگر اس کے لیے جو اس کی قدر پہچانے۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، مگر اس کے لیے جو اس کی قدر پہچانے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ مبارک تو ہے لیکن اس کے لیے جو اس کی قدر پہچانے۔ تو دوستو، اب تک رمضان المبارک کتنے آئے اور چلے گئے۔ جن بھائیوں نے اس کی قدر کی وہ اللہ کے ولی بن گئے، جن مشائخ نے، جن اللہ والوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی وہ اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے نیک بندے بن گئے، اللہ والے بن گئے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اس رمضان المبارک کے بھی جو ایام گزر گئے وہ تو اب گزر گئے، لیکن جو ایام باقی ہیں اگر ہم ان کی قدر کر لیں اور اپنی صحیح ترتیب بنائیں تو اللہ تعالی ہم کو بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر لکھ دیا گیا، اور اہتمام کی وجہ سے فرمایا کہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو روزے کا مقصد سراست جو ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، فرمایا نا کہ تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ یہ اللہ پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے، کسی اہل غیرے کا، کسی ایسے ویسے کا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس روزے کی برکت سے بندہ متقی پرہیزگار بن جائے، اور مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تقوی، اگر تقوی حاصل ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ متقی پرہیزگار ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو اب اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے متقی بننے کا یہ مہینہ عطا فرمایا، اللہ والا بننے کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، تو اس کی قدردانی کر کے آدمی متقی بننے کی فکر کر لے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک حضرت کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی متقی کیسے بنے گا، تقوی کا ملکہ کیسے پیدا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے رمضان المبارک میں آدمی اپنی مرغوبات، اپنی مالوفات اور محبوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تقاضا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک نے منع کیا ہے، اس لیے آدمی اللہ کا حکم مان لیتا ہے اور ان تمام مرغوبات کو، مالوفات کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس مہینے میں نفس اور طبیعت کے خلاف کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور آدمی اس کا خوگر ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں تقوی کی بنیاد یہی ہے کہ انسان کی طبیعت اور نفس اللہ پاک کی مرضی کے خلاف چلنے سے رک جائے، اللہ پاک کی طاعت پر جم جائے۔ روزوں کی برکت سے یہ قوت و ملکہ و مزاج میں اتنا راسخ ہو جائے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں آدمی اس کا خیال رکھے کہ اللہ تعالی شانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ جیسے رمضان شریف میں ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح زندگی کے ہر مرحلے میں انسان اس بات کا خیال کرے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے اس کو نہیں کریں گے، فلاں چیز سے منع کیا ہے اس لیے رک جائیں گے۔ طاعت پر جمنے اور گناہوں سے بچنے کا یہ ملکہ ہی تقوی کی اصل بنیاد ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے لکھا ہے، اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں اللہ والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کے اندر بھی قوت و طاقت ہوتی ہے
اللہ پاک ان کو ہر طرح کے کمالات سے نوازتے ہیں، مگر دوستو وہ لوگ اپنی طاقت و قوت کو اللہ پاک کے حکم پر جمائے رکھتے ہیں، اللہ پاک کے حکم پر طبیعت کو روکے رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ میری ماں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ بیٹے نمک لاؤ، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایمان لے آئے تھے اور ان کی ماں ایمان نہیں لائی تھی، یعنی عیسائی تھے یہ، تو حضرت ایمان لا چکے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ماں کے کہنے پر میں نمک لینے گیا، مگر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اس پر میری ماں نے مجھ کو مارا، حالانکہ میری ماں کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ اگر میں ایک تھپڑ مار دیتا تو شاید میری ماں مر جاتی، لیکن میں نے ماں کی مار کو برداشت کر لیا۔ کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، وبالوالدین احسانا فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما۔ اس کی تاکید شریعت میں بہت زیادہ ہے کہ خواہ وہ مشرکی کیوں نہ ہو، یعنی ماں باپ مشرک کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کی نافرمانی اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس وقت ماں کی مار کو برداشت کیا، اور فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پر یہ جو نشانات تم دیکھتے ہو نا، یہ سب ماں کی مار کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ماں کی اتنی سخت مار کو انہوں نے برداشت کر لیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو ہو گئے، یعنی خاموشی اختیار کر لی، اور ماں کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بھی بات نہیں کی، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے ماں کو تکلیف پہنچتی، حالانکہ ان کا مقام بڑا مقام تھا ان کا اس وقت میں، اپنے زمانے کے بڑے واعظ، بڑے مقرر اور بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا دین کا کام لیا ہے۔ زندگی میں کوئی بات پیش آ جائے تو اس میں تقویٰ کی بنیاد یہی ہے کہ آدمی اس کے لیے مستعد ہو جائے، اور یہ ارادہ کر لے کہ اللہ پاک کا جو حکم ہے وہی کریں گے، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے باز آ جائیں گے، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس بات کو کریں گے، زندگی کے 24 گھنٹے میں، ہے نا، زندگی کے 24 گھنٹے میں ہم اس حکم کو بجا لائیں گے، زندگی کے تمام شعبوں میں اسی پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ رمضان شریف جو ہے نا، اسی کی تربیت کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کی تربیت ہو جاتی ہے اور اس کی صلاحیت حاصل کی جاتی ہے۔ ایک شخص کو ایک آدمی ایک معاملہ کرنے میں بہت بڑی رقم دے رہا تھا، 10 لاکھ روپے، کہنے لگا کہ یہ لے لو، لیکن اس شخص نے کہا کہ چونکہ شریعت کا حکم نہیں ہے اس لیے میں غلط روپے نہیں لے سکتا۔ تو دوستو، جیسے شریعت کا حکم رمضان المبارک میں یہ ہے کہ دن میں کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، اس کی بنیاد پر ایمان والا دن میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیتا، ہے نا، اپنی نفسانی خواہشات کو پوری نہیں کرتا، اسی طرح یہ صفت اطاعت جو ہے نا، یہ اطاعت والی صفت پوری زندگی میں آ جائے کہ اسلام گردن در طاعت نہادن۔ اسلام کے معنی ہیں کہ اللہ پاک کی مان لینا، اسلام کے معنی خدا کی بندگی، اللہ کی عبدیت ہی کے ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو شریعت کے بعد ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے، تقویٰ کی یہی بنیاد ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، چاہے وہ معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، عادات ہو، کوئی بھی ہو،
اس میں ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ شریعت کی جو بات ہوگی اسی کو مانیں گے۔ آدمی چاہے خلوت و تنہائی میں ہوتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور کتنا ہی پیاسا ہو، شدت کی پیاس ہو، ابھی جیسے روزہ اپریل مئی میں چل رہا ہے تو مئی اپریل اور جون کی جو ہے نا شدت زیادہ ہوتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں مومن پانی نہیں پیتا۔ ہم غور کریں کہ وہاں کون سی چیز اس کی نگرانی کرتی ہے؟ کوئی پولیس نہیں، کوئی نگراں نہیں، ہے نا، وہ خلوت میں تنہائی میں ہے، پھر کون سی چیز نگرانی کر رہی ہوتی ہے، اس کو روک رہی ہوتی ہے؟ وہ جو ایمان ہے نا وہ اس کو اس کا بریک لگا رہا ہوتا ہے نا، وہ ایمان کی چنگاری اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں اگر یہاں پر پانی پی لوں تنہائی کے اندر، دنیا کا کوئی انسان تو نہیں دیکھے گا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے انسان رک جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی رضا ہی کے لیے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو یہ خیال اور احساس مانے ہوتا ہے کہ بھائی ہم روزے دار ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں کو مومن کی ادا اتنی پسند آتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ تو فرشتوں کے ذریعے دلائیں گے، لیکن الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ بعض میں لکھا ہے کہ اللہ فرماتے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اندازہ کیجئے اللہ پاک اس روزے کے بدلے میں کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو روزے کی تو برکت ہے، روزے کی برکت یقینی ہے، مگر کس کے لیے؟ جبکہ روزہ روزے کی طرح ہو، جیسا کہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح کو ایک سیب کھا لے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ہے نا، یعنی انشاءاللہ اس کی صحت اچھی ہوگی۔ مگر سیب کون سا؟ سفرچند کون سا ہونا چاہیے؟ سڑا گلا سیب؟ جو سیب سڑا گلا ہے اگر وہ کھائیں گے تو ڈاکٹر کی ضرورت ایک بار نہیں 1000 بار پیش آئے گی، اور اگر اچھا سیب ہو تو پھر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح روزے کی تاثیر تو لازمی ہے، آدمی روزہ رکھے گا تو اللہ پاک ضرور تقویٰ عطا فرمائیں گے، مگر کون سا روزہ؟ وہ روزہ جو حقیقت میں روزہ کہلاتا ہو، ہے نا۔ بھائی ڈاکٹر نے دوا دیا کہ یہ دوا کھا لو، اور آپ نے دوا لیا اور دیکھا تو نظر آیا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، تو آپ بتائیے کیا وہ دوا فائدہ کرے گی؟ ہاں، جس دوا کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے وہ دوا آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، ہے نا۔ تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں نا کہ نمک کی تاثیر باقی ہے، تو نمک کی تاثیر باقی ہے کہ جس طرح مادی چیزوں کی تاثیر باقی ہے، نمک کی تاثیر بھی باقی ہے، پانی کی تاثیر باقی ہے، اسی طرح اعمال کی تاثیر بھی باقی ہے۔ آج بھی لوگ عمل کر کے اللہ والے بنتے ہیں، اسی دنیا میں لوگ عمل کر کے اللہ والے بنتے ہیں، اس لیے جب روزہ واقعتاً روزہ ہوگا تو اس کی پوری تاثیر ظاہر ہوگی، اور اگر ناقص ہوگا، روزے میں نقص پیدا ہوگا تو پھر فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے کہ کیا مطلب کہ روزہ ناقص ہوگا، روزے میں نقص پیدا ہو جائے گا، کن کن چیزوں سے نقص پیدا ہو جائے گا؟ غیبت ہے نا، چغل خوری ہے، بہتان ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، ہاتھ کا بیجا غلط استعمال ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، روزے میں اس شدت کی اس کو بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو حضور نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا، الٹی کرنے کا حکم دیا۔ دونوں نے قے کی، الٹی کی،
تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرانی ہوئی، تعجب ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انہوں نے تعالیٰ شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے حصی طور پر دکھلا دیا۔ قرآن پاک میں جیسا کہ آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ غیبت نہ کرو کسی کی، زبان ہماری آزاد ہوتی ہے اس لیے ہم جو چاہتے ہیں فوراً کہہ دیتے ہیں۔ ادھر بھوکے پیاسے ہیں، کھانے کا روزہ ہے مگر زبان کا روزہ نہیں، حالانکہ زبان کے گناہ یعنی غیبت کا وبال آپ نے سنا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا، اللہ پاک نے دکھا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اس لیے دوستو، جیسا اللہ پاک کا حکم ہے کہ شراب مت پیو، ہے نا، زنا کے قریب مت جاؤ، اسی طرح حکم ہے کہ غیبت نہ کرو۔ جیسے شراب پینا حرام ہے نا، غیبت کرنا حرام، ویسے ہی یہ بھی حرام ہے۔ اور غیبت کی بدبو کیسی ہے؟ ایک مرتبہ ایک مجلس میں غیبت کی بات آئی تو ایک اللہ والے وہاں تھے، وہاں سے اٹھ گئے، پھر دوبارہ غیبت کی بات آئی تو پھر اٹھ گئے، پھر تیسری بار غیبت کی بات آئی تو انہوں نے کہا، بات کہی کہ بس اس پر رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی خنزیر کے گوشت کا لوتھڑا میرے منہ میں ڈال رہا ہے اور میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس نے خواب میں میرے منہ کے اندر گوشت کا وہ لوتھڑا ڈال دیا اور کہا کہ جس طرح یہ حرام ہے اسی طرح غیبت کرنا بھی حرام ہے، یعنی خنزیر اور سور کا یہ گوشت جس طرح حرام ہے اسی طرح غیبت کرنا بھی تو حرام ہے۔ خواب میں اس نے یہ کہا، وہ صاحب کہنے لگے کہ میں خواب سے بیدار ہوا تو منہ سے بدبو آ رہی تھی اور میرے منہ سے 40 دن تک اس کی بدبو آتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وہ اللہ والے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو بچانے کے لیے اس طرح تنبیہ فرمائی کہ ان کے منہ سے 40 روز تک بدبو آتی رہی۔ اللہ پاک اسی طرح کبھی کبھار دکھا دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر صاف طور پر اللہ پاک نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یہ تو بالکل تم کو ناگوار ہی ہوگا۔ اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ غیبت کرنا ایسی ہی ناپسندیدہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں فاسق و فاجر لوگوں کو چھوڑ دو، ہے نا، کہ ان کی مجلس میں تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کے دینداروں کا حال ایسا ہے کہ ہماری مجلسیں بھی اس سے خالی نہیں رہتی۔ چند آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں ایک آدمی نے کہا کیا کوئی مسلمان یہاں بیٹھ سکتا ہے تاکہ ہم کو غیبت نہ سننی پڑے؟ باتیں کچھ ایسی ہو رہی تھی، اس نے کہا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں تاکہ غیبت نہ سننی پڑے، ہے نا۔ آدمی کو اگر عیب بیان کرنا ہے تو اس کے لیے خود کی اپنی کوتاہی اور عیب کیا کم ہے۔ کون کہتا ہے، کون کوتاہی سے اور عیب سے پاک ہے؟ ہم ذرا اپنی زندگی کا خود جائزہ لیں، محاسبہ کریں تو آدمی خون کے آنسو روئے۔ اگر اس کا احساس ہو جائے زندگی کس کی اچھی گزرتی ہے، کون پاک باز ہے، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہمارے ارادے کیسے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے دیکھ لیں کہ ہمارے کیسے حالات ہیں۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو آنکھ کا روزہ ہے نا،
اس لیے قرآن میں کیا کہا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن سے کہو کہ نگاہ نیچے رکھیں۔ تو اگر آنکھوں کو ہم نے اٹھایا اور غیر محرم پر ہماری نظر پڑی اور ہم دیکھتے رہے تو یہ گویا کہ ہمارے آنکھوں کا روزہ ختم ہے نا۔ اس کو کہا نا، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ تو انسان کو تقاضا ہوتا ہے، اور کس کو تقاضا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے نہیں دیکھیں گے۔ ہم غور کریں کہ اللہ پاک اگر کل پوچھ لیں گے کہ ہم نے تم کو منع کیا تھا پھر بھی تم نے کیوں نگاہ ڈالی۔ دنیا میں آدمی جس کام سے اپنے نوکر کو منع کرتا ہے، اگر وہ اس کو کر لے تو وہ غصے میں آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ آپ بچوں کو بھی کیسا ڈانٹتے ہیں، حالانکہ ہمارے خالق و مالک اللہ ہی ہیں۔ چند پیسوں کی وجہ سے آدمی اپنے نوکر کو کیا کہہ دیتا ہے۔ دوستو سوچیں کہ جس ذات عالی نے ہم کو پیدا کیا ہے، کل محشر کے میدان میں جب ہم سے سوال کر لیں گے کہ ہم نے جب غیر محرم کے اوپر نگاہ ڈالنے سے منع کیا تھا تو تم نے نگاہ کیوں ڈالا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ 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 ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ پیشی کی گھڑی جو ہے نا بڑی سخت و کٹھن کی گھڑی ہے۔ جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تو وہ بڑی سخت اور بڑی کٹھن ہوگی، کہ اللہ کے سامنے جب انسان کی پیشی ہوگی، اللہ کی نعمتوں کا انسان کے سامنے تذکرہ ہوگا تو اس کو ان نعمتوں کا استحضار ہو جائے گا۔ اس وقت اپنی غلطیوں پر انسان اس قدر نادم و شرمندہ ہوگا نا کہ شرم و ندامت کی وجہ سے آنسو نہیں نکلیں گے، بلکہ چہرے کے گوشت کٹ کٹ کر گر جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا منہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو خدا مانو اور میری عبادت کرو؟ تو اس سوال پر ان کو اتنی ندامت ہوگی اور خوف کا یہ حال ہوگا، ہے نا، کہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، وہ بیان فرماتے تھے کہ ان کے جسم پر جتنے مسامات ہیں ان سے خون کے فوارے نکل پڑیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر جتنے بھی مسامات ہیں نا ان سے خون کے فوارے نکل پڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال کی وجہ سے۔ صرف سوال کے اوپر خوف کا یہ عالم ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے استحضار نصیب فرمائے اور اپنا خوف عطا فرمائے اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو زبان کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ ہے نا۔ آج کل ہم نے کھانے پینے کا روزہ رکھ لیتے ہیں مگر زبان کا روزہ نہیں رکھتے، کسی کو کچھ نہ کچھ کہتے ہی ہیں، ہے نا، ایک مزاج بنا ہوا ہے، اور ٹائم پاس، ہم سب جو کہتے ہیں نا ٹائم پاس۔ اللہ اس بیماری سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو روزے کا جو مقصد اصل ہے وہ کیا ہے؟ متقی بن جانا، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لیکن جب روزہ ہو اور روزے کی طرح اس کی تاثیر ظاہر ہوگی، لیکن کب؟ کہ جب روزہ ہوگا۔ جیسے کہ سڑا گلا سیب، اگر سڑا ہوا سیب کھا لیا تو اور بیماری بڑھ جائے گی، ہے نا، اور مزید ڈاکٹروں کی ضرورت پڑے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، ان کا تقوی کیسا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہدی للمتقین کی تفسیر میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک سوال نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں کیا تھا۔ اتنی جلالت شان کے باوجود آپ نے دین کے بارے میں سوال کیا، حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ احادیث مبارکہ ان کے مناقب سے معمور ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کتنے مواقع ایسے ہیں جن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے اللہ تعالی شانہ کو پسند آئی اور اس کے موافقت میں قرآن کریم کی آیت شریفہ نازل ہوئی۔ تقریباً 10 یا تقریباً 13 مقامات پر ایسے واقعات موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فیصلہ فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ہر شخص اپنے رشتہ دار کو پکڑے اور اس کو قتل کر دے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کمزور ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین تھی، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو مدد بھی مل جائے گی اور ان کی جان بھی بچ جائے گی، شاید ایمان بھی لے آئیں، تو بعض ایمان لائے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے کو مان لیا، لیکن قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ تو ایسے کتنے مواقع ہیں جن پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق فیصلہ ہوا۔ تو اللہ پاک نے ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا ابی مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے کے بجائے ارشاد فرمایا، کیا من المؤمنین، کیا کبھی خاردار راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ یعنی کانٹے دار جھاڑیوں سے کبھی آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم مکے کے رہنے والے ہیں، بکری چرانے والے ہیں، ہمارا تو بار بار گزر ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر آپ نے ایسے موقع پر کیا کیا؟ فما عملتا، آپ نے اس موقع پر کیا کیا؟ کہنے لگے اپنے دامن کو سمیٹ لیا تاکہ کانٹوں میں الجھنے نہ پائے، اور بچ بچ کر وہاں سے پار ہو گئے۔ تو اے عمر، یہی تو تقوی ہے۔ دنیا کانٹے دار راستہ ہے، نافرمانی گناہ کے حالات انسان کو پیش آتے ہیں، کہیں دامن اس میں الجھ نہ جائے، کبھی آنکھ خطرے میں ہے، کبھی زبان خطرے میں ہے، کبھی دل خطرے میں ہے، کبھی کان خطرے میں ہے۔ بس ایسی حالت میں اپنے دامن کو نافرمانی و گناہ سے بچا لو، یہی تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی تقوی نصیب فرمائے، اور روزے کو روزہ سمجھ کر رکھنے کی، اور روزے کو ہر چیز کا روزہ سمجھ کر کے رہنے کی اور سہنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے تمام اور رمضان المبارک کے تمام برکات اور رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔